بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، قافلہ ہے رواں دواں الحمدللہ توحید خالص کا یہ قافلہ ہے رواں دواں، جو کراچی کے ساحلوں سے اٹھنے والی دعوت تھی، اس دعوت وہی دعوت الحمدللہ لے کر یہ قافلہ ہے رواں دواں، طاغوت کا رد، شرک کا رد، اور کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، اس فلسفے کے اوپر قائم رہتے ہوئے الحمدللہ شرک کی کھال ادھیڑ دینی ہے اور طاغوت کا اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے الحمدللہ۔ یہ وہ دعوت تھی جو کراچی کے ساحلوں سے اٹھی، اور اس قافلے کے اندر بے شمار لوگ آئے اور آتے گئے نکلتے گئے، آتے گئے نکلتے گئے، لیکن آخر کے اندر ایک بہت بڑا گروہ، ایک بہت بڑا جتھا جو ایمان کی خرابی کے اندر ملوث ہو کر اس قافلے سے نکل گیا، وہ ہے محمد حنیف کا گروہ، جو ایمان کو ہضم نہیں کر سکا، ایمان کی جو حلاوت تھی اس کو پکڑ نہیں سکا، اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکا، اور شرک کے اندر مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو برباد کر کے شرک کے اندر داخل ہو کر اور اس قافلے سے وہ نکل گئے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے۔ پھر دیکھیے، جب شرک کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے شرک کو ایمان ثابت کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا شرک ایمان ثابت ہو جائے۔ جیسے کوئی جھوٹا شخص جھوٹ بولتا ہے اور اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ ہی رہتا ہے، لیکن اس کے کھاتے میں 100 جھوٹ مزید اور لکھ دیے جاتے ہیں صرف ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے۔ یہی کام محمد حنیف اور اس کے حواریوں نے کیا کہ ایک شرک کیا اور اس شرک کے دفاع کے اندر ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور اندازہ لگائیے کہ نہ ان کے پاس قرآن سے کوئی دلیل تھی اور نہ ہی کوئی حدیث سے دلیل۔ پھر انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو ایک بد عقیدہ بریلوی اختیار کرتا ہے۔ جب اس کو پکڑا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے دین کے خلاف بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے خلاف ہے، تو پھر وہ معجزات کا سہارا لیتا ہے اور پھر ان آیتوں کا سہارا لیتا ہے جن کے بارے میں صرف ایمان رکھنا ہے۔ محکمات جو ہوتی ہیں ان کے اوپر ایمان رکھ کے ان کی تشریح اور تعویل کی جاتی ہے، اور جو دوسری آیتیں ہیں ان کے اوپر صرف ایمان رکھا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ملائکہ کا سجدہ ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اس کی گہرائی میں نہیں جانا ہے، ڈگنگ نہیں کرنی، ایمان برباد ہو جائے گا اگر ڈگنگ کرو گے تو انہوں نے وہی سہارا لیا کہ انہوں نے معجزات کو دلیل بنانے کی ایک ناکام کوشش کی۔ ان کے راستے میں ہم گھائل ہوئے اور ان کو پکڑا اور ان کو بتایا کہ ظالموں، معجزہ کسی بھی عقیدے کی دلیل کے لیے پیش نہیں کیا جاتا، اس پر صرف ایمان رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے بڑی زور لگایا لیکن بات بنائی نہیں بنی۔ پھر انہوں نے الزام تراشی کی، عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی کی، بلکہ میرے بھائیوں، آپ وہ آیتیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، اور ان کے دلائل سن کر آپ سر پیٹ لیں گے اپنا کہ ان کی شیطان نے کیسی مت ماری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم مٹی کے پرندے بنا کر اور پھونک مارتے تھے، ہمارے حکم سے وہ اڑتے تھے، یعنی کہ ان میں جان پڑ جاتی تھی اور وہ اڑنے لگتے تھے۔ یعنی کہ ہر معجزے کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کرتے تھے، وہ فعل اللہ تعالیٰ اپنی طرف راجع کر رہا ہے۔ اور انہوں نے کس طرح اپنے کفر و شرک کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی ایک صفت دے دی موجزانہ طور پر۔ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ جب کسی شخص کی مت مر جاتی ہے تو شیطان کیسا اس پہ غالب آتا ہے،
کہ وہ شیطانی عقیدے کو ایمان بنا بیٹھتا ہے، اور ان کے حواری محمد حنیف کے مقلد اندھے پیروکار آنکھیں بند کر کے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون بن کر محمد حنیف کی اتباع اور پیروی میں اندھے مقلد بن گئے۔ دیکھیے یہ وہ دعوت تھی جس کو میں نے بذات خود 88 کے اندر غالباً اس کو قبول کیا تھا، اور بڑی پوری تحقیق کے ساتھ۔ اور میں یہ بات بار بار بتاتا ہوں کہ میں تو محمد حنیف کا نام تک کا نہیں جانتا تھا، میرے سامنے صرف ڈاکٹر صاحب کی دعوت تھی، اور اس وقت مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے ہیں۔ تو میں نے پہلا جمعہ اعظم صاحب کے پیچھے پڑھا تھا ناظم آباد چار نمبر والی مسجد کے اندر، جب میں نے یہ دعوت قبول کری تھی، اور اس کے بعد پھر میں اس کی تحقیق کرتا رہا، اور کرتے کرتے الحمدللہ، بلکہ میں یہ بات بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ 1.5 سال میرے دماغ میں جنگ چلتی رہی، اور میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے نیم پاگل آدمی ہوتا ہے، کہ دماغ میں جنگ چل رہی کہ یہ پوری دنیا کافر ہے، کفر پہ لگی ہوئی، اور یہ چند لوگ۔ اور 1.5 سال کے بعد مکمل تحقیق کرنے کے بعد پھر میں نے اس جماعت کے اندر وہ مضبوطی آئی میرے اندر، اور پھر دیکھیے کہ اس لٹریچر کا مطالعہ کرتے رہے، تقریریں سنتے رہے، قرآن کا ترجمہ پڑھتے رہے، سنتے رہے، کیسٹوں کے اندر اس وقت ہوتا تھا ٹیپ ریکارڈ میں ترجمہ لگایا ہوا ہے، اور میں اپنا کام کر رہا ہوں، کیونکہ میں اسٹون فٹنگ کا کام کرتا تھا، اس کا جڑائی کا، سلائی جڑائی کا، گولڈ کا، تو اپنا کام کر رہے ہیں تو ترجمہ سن رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے، اس کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں الحمدللہ، اس ایمان پر مضبوط ہوئے۔ اور پھر دیکھیے کہ ظاہر ہے ہم تو اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے، اور کیونکہ یہ جو دعوت ڈاکٹر عثمانی نے اٹھائی تھی، اس دعوت کا جو لب الوہاب ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، شرک سے پاک ایمان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری سچا رسول ماننا ہے، اور ان کی اتباع اور پیروی کرنی ہے، اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لانا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ یہ ساری باتیں اس مرد مجاہد نے قرآن سے ثابت کی، اور ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے۔ اور دیکھیے جب محمد حنیف نے یہ مشرکانہ اور کافرانہ عقیدہ رائج کیا، اور لوگوں کو خود بھی گمراہ ہوا اور لوگوں کو گمراہ کیا، تو ہم نے لمحے بھر کی بھی دیری نہیں لگائی اس عقیدے سے بیزاری کے لیے، کیونکہ ہمارا تو کبھی بھی عقیدہ نہیں رہا، اور یہ جو دعوت ہے اس کا اسلوب ہے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، نہ تعظیمی نہ غیر تعظیمی سجدہ، یہ قطعاً حرام ہے، شرک ہے۔ اور یہ بات تو ہم لوگوں کو جب تبلیغ کرتے تھے تو اس وقت ان کو کہتے تھے کہ یہ سر آپ کا بڑا قیمتی ہے، یہ جھکے تو صرف ایک اللہ کے آگے جھکے، یہ کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا اللہ کے علاوہ کسی کے آگے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے کہ یہ جھکے تو صرف اس کے آگے۔ تو یہ دلائل تو ہم لوگوں کو دیتے رہے، اور بحث و تکرار کے اندر یہ گفتگو ہم کرتے رہے الحمدللہ۔ لیکن دیکھیے ان کی مت شیطان نے کیسی ماری کہ پہلے معجزات کو دلیل بنایا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنایا، اور پھر کہا کہ انسان بھی انسانوں کو سجدہ کر سکتے ہیں اگر سورج اور چاند ستارے سجدہ کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، پھر کہا کہ اللہ نے اپنی صفت الرحیم کے 100 ٹکڑے کر ڈالے۔ تو دیکھیے جب آدمی مشرک ہو جاتا ہے تو پھر وہ شرک کے گھوڑے پر بیٹھ کر، بے لگام گھوڑا ہوتا ہے، پھر وہ دوڑ لگاتا جاتا ہے، یہ تو اس کو زندگی کی مہلت نہیں ملی، اور پتہ نہیں کتنے 10-15 شرک اور کر جاتا وہ، اور اندھے مقلد، اندھے پیروکار۔ اور دیکھیے وہ سعید جو اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن سمجھتا ہے، اس کے سامنے جب یہ بات آئی اور اس کو رکھا تو کہنے لگا دیکھو تمہاری صفت، تمہیں بھی تو اللہ نے صفت دی ہے سننے کی، بولنے کی۔ میں نے کہا صحیح صاحب، آپ ویسے تو بڑے مفتی اعظم بنتے ہو، آپ کی مت مار دی شیطان نے، ہماری صفت جو ہے وہ تو مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، ہمیں سننے کی سماعت دی ہے، بولنے کی، دیکھنے کی، جیسے ہم مریں گے یہ ساری چیزیں بھی مر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو یہ تو عارضی ہیں، اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، تخلیق کی ہے، اللہ اپنی ذاتی صفت کسی کو نہیں دیتا۔ محمد حنیف نے کہا کہ اللہ نے اپنی صفت دے دی موزانہ طور پہ مردوں کو زندہ کرنے کی، اور ان کا وہ چیخا جو آج کل ان کا امیر بن گیا، چیخا ہے وہ، بڑی چیخیں مار مار کے تقریریں کرتا ہے وہ عبداللہ عمر، تو وہ چیخیں مار مار کے تقریریں کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بالکل یہودیوں کی کاپی کرتے ہوئے، اور یہ تقریر کی جیسے یہودی
اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو بیان کرتے تھے اور بعض کو چھپا لیا کرتے تھے، ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. وہی کام اس عبداللہ عمر نے کرا. پوری بات نہیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام میں صلاحیت نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے اوپر قدرت نہیں رکھتے، تو مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے. اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ سارے کام اللہ اپنی طرف راجع کرتا ہے. اور قرآن کو اٹھا کر پڑھیے اور دیکھیے. تو یہ ان کا حال ہے. یہ ایمان لانے کے بعد ان کو ہضم نہیں ہوا اور وہ انہوں نے کہہ کر دی، الٹی کر دی ایمان کی. ایمان کو نکال کے باہر پھینک دیا اور شرک کا شربت پی لیا انہوں نے، اور گٹا گٹ کر کے پیا. اور شرک کے اوپر قائم ہونے کے بعد پھر دیکھیے شیطان نے ان کی کیسی مت ماری. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد حنیف کے نقش قدم پر چلائے. دیکھیے کیسی مت ماری ہے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ جب آدمی کفر و شرک کی گھاٹی پر اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مت مار دیتا ہے. پھر اس کو حق اور باطل میں فرق نظر نہیں آتا. کبھی بھی کوئی چیز شعور آدمی دعا مانگتا ہے تو وہ یہ مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، پیروی کی توفیق دے. صحابہ کرام کے نقوش قدم پر چلائے، کیونکہ صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے تھے. اس لیے صحابہ کرام کے نقوش قدم پہ چلنے کی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو دانتوں سے پکڑا ہوا تھا، ان کی اتباع اور پیروی کرتے تھے صحابہ کرام. تو دیکھیے ان کی مت مار دی شیطان نے، عقل سلیم چھین لی ان سے. اور کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ خود اپنی بربادی کے اوپر اسٹمپ لگائی. تو یہ ہوتا ہے جب آدمی ایمان سے پھر جاتا ہے تو پھر اس کا ایسے ہی بیڑا غرق ہوتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان تمام لوگوں کو ود میرے الحمدللہ کہ جنہوں نے اس محمد حنیف کے اس مشرکانہ عقیدے سے بیزاری کا اعلان کیا، اور اللہ نے ہم سب پر اپنی رحمت کی، ہم سب کو بچایا اس کے مشرکانہ اور کافرانہ عقیدے سے. نہیں تو آپ دیکھیے سعید جیسا جو بڑی ممبر پہ کھڑے ہو کر تقریریں کرتا تھا، کیا اس کا حال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مت مار دی کہ اس نے جتنی باتیں کریں ان باتوں سے بھی وہ پھر گیا. کبھی کہتا ہے محمد حنیف بہت بڑا جھوٹا ہے، ممبر پہ توبہ کرنی چاہیے، اور دیکھیے خود ہی اس کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا. ساری باتیں یعنی کہ اب اگر محمد حنیف جھوٹا نہیں تھا تو سعید جھوٹا ہے، دونوں میں سے تو ایک جھوٹا ہوگا نا پھر. تو یہ اندازہ لگا لیجیے آپ، ایسے مت مارتا ہے اللہ تعالیٰ. اور شیطان اس کے دماغ پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے دل کے درمیان یعنی کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے، پھر اس کو نظر نہیں آتا. پھر یہ آیت اس پہ صادق ہو جاتی ہے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، اندھے بہرے گونگے ہیں یہ. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں الحمدللہ کم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قول و فعل کے تعداد سے اپنی پناہ میں رکھے، زندہ رکھے تو دین اسلام پر، موت آئے تو شرک سے پاک ایمان پر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.